اب آپ اس مبارک سلسلے کا 5واں سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب ہم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مبارک میں سلسلہ دروس شان امہات المؤمنین کے بارے میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے افضل الرسل، خاتم الرسل، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے. تمام انبیاء برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، ان کی عظمت شان برحق ہے، لیکن سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل شریعت والے نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. کوئی یعنی ہر وہ انسان جو الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے بھیجا گیا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بھیجا گیا.
تو اس میں یعنی یہ بالاتفاق بات ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ جس کو اللہ چن لے، ایک تو مطلق آیت مبارک ہے نا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جانتے ہیں نا کہ مقام رسالت کا، مقام نبوت کا، تاج نبوت اور تاج رسالت کے پہننے کا حقدار کون ہے۔ تو جن کو اللہ نے رسول بنایا اللہ جانتے ہیں، اللہ اعلم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو چن لیا ہے، ان اصطفیتک علی الناس برسالتی، میں نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے چن لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیوی مریم کو فرمایا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس کی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، پھر اللہ نے قبیلہ قریش کو کنانا میں سے چن لیا، اور پھر اللہ نے واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش کے قبیلے میں سے چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم بھی تو بہت تھے نا، ایک دو آدمیوں کا نام تو نہیں تھا، وہ جو ایک قبیلہ تھا، وہ بھی تو ایک شاخ تھی قریش کی بہت بڑی۔ تو اللہ نے پھر مجھے چن لیا، یعنی کتنا انتخاب در انتخاب در انتخاب در انتخاب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے اس قبیلے کو چنا، پھر قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے بنی عبد المطلب کو چنا، اس میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چنا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو جب اتنا بڑا مقام ہو، اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے پھر حضور نے اس کو مزید وضاحت کی، فرمایا ان اللہ اصطفانی، ایک روایت میں کہ ان اللہ اختارنی، کہ اللہ نے مجھے اختیار فرمایا، مجھے چن لیا، واختار لی صحابی، پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ بھی چن لیے، کہ جن کو میرا دوست بنانا تھا، جن کو میرا ساتھی بنانا تھا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، فجعلہم انصاری و اصحاری، پھر ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے معاون پیدا کیے، میرے مددگار پیدا کیے، ان میں میرے رشتہ دار پیدا کیے، کہ پھر میرے ان کے ساتھ رشتے ہوئے، میرے ان کے ساتھ تعلقات ہوئے، قرابت داری ہوئی۔ کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں لی ہیں، کن کو آپ نے بیٹیاں دی ہیں، تو یہ سارا انتخاب جو ہے انتخاب الہی ہے، یہ سارا چناؤ جو ہے چناؤ الہی ہے۔ اور جس بات کو اللہ چن لیتے ہیں تو اللہ چونکہ علیم ہیں، اللہ چونکہ علام الغیوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے، اس لیے اس چیز میں کبھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کیونکہ چننے والی ذات ایسی پاک ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ دیکھو نا، بڑے سے بڑا آدمی پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ چیز 2 سال کے بعد کیسے چلے گی، 3 سال کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ وہ بیچارہ غیب تو جانتا نہیں، وہ تو حاضر کو دیکھے۔ اچھا حاضر کے دیکھنے میں بھی کئی غلطیاں کر جائے گا، انسان ہے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کل کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، ماضی کیا تھا، حال کیا ہے، اس کے سامنے تو سارے زمانے برابر ہیں، اس کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے پھر ازواج مطہرات امہات المؤمنین نساء النبی جو ہیں، اللہ نے ان کو بھی محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اتنا عظمت عطا فرمائی کہ سارے قرآن مبارک میں لفظ زوج کا اطلاق بھی ان پہ آیا، اور لفظ نساء النبی کا اطلاق بھی ان پہ آیا، یا نساء النبی، کہیں فرمایا کل ازواج کا،
کہیں فرمایا کل ازواجک و بناتک، تو لفظ زوج جو ہے اس میں تماثل اور تشاکل جو ہے وہ اہل علم سمجھتے ہیں، ورنہ لفظ ہر جگہ اللہ نے قرآن میں امرأہ کا استعمال فرمایا ہے، تو یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ تھی، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے، اور آیت تطہیر پر ہمارا درس۔ اللہ نے حکم دیا پیغمبر کی بیویوں کو کہ وقرن فی بیوتکن، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلوب قرآن ایسا ہے کہ اگر قرآن پاک کا حکم جو ہے وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہو، یعنی ایک حادثہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا، لیکن وہ قانون پھر قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے۔ جیسے مسئلہ زہار ہے، ایک صحابی کو واقعہ پیش آیا تو قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح ابی لبابہ کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح اصحاب ثلاثہ جو تھے جب تبوک کی جنگ میں پیچھے رہ گئے اور لیٹ ہو گئے، غفلت ہو گئی، تساہل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاطعہ فرما لیا، پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو وہ اترا تو ان 3 صحابہ کے بارے میں تھا، لیکن حکم قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ عبرت جو ہے وہ عموم الفاظ سے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو حضور کے زمانے میں تو آمنوا صحابہ تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک ایمان لانے والوں کو شامل ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی احکام نازل فرمائے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حضور کی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر استقرار پکڑیں، اپنے گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، اور اگر اپنے گھروں سے نکلیں تو تبرج جاہلیت سے بچیں۔ بظاہر یہ خطاب حضور کی بیویوں کو ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے عام ہے قیامت تک ہر مسلمان عورت کے لیے، کہ جب اللہ کے نبی کی بیویاں جو پاک ہیں، گھرانہ پاک ہے، وہ شہر پاک ہے، وہ زمانہ پاک ہے، وہ اللہ کا پیغمبر پاک ہے، جب اتنی طہارت کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، تو کسی اور کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سیر کے لیے جائیں، وہ تفریح کے لیے جائیں، اور وہ شاپنگ کے لیے نکلیں، وہ بیچ پہ جائیں، وہ بلا وجہ بازاروں میں پھریں، وہ کلبوں کی جا کے ممبر بنیں، وہ سوشل ورک کے نام پہ جا کے نعوذ باللہ باہر پھرتی رہے، تو اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور باقی یہ کہنا یہ ایک بڑی جہالت ہوتی ہے، بڑی یعنی اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، جب ہم عورت کو آزادی نہیں دیں گے، جب ہم عورت کو مرد کے برابر نہیں لائیں گے، جب عورت میدان میں آ کے کام نہیں کرے گی تو ترقی کیسے ہوگی؟ تو یہ محض الزامات ہیں، یہ محض الزامات ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اسلام کا دور، سنہری دور دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان کے دور میں اسلام جو تھا ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے چل کے چین تک پہنچ گیا، اسپانیہ تک پہنچ گیا، 80 لاکھ مربع میل پہ پرچم لہرا گیا، تو اس میں کون سی عورتیں تھیں جی؟ کون سی عورتیں آزادی تھی اور کون سی عورتیں برابر کا کام کرتی تھیں؟ اس لیے ترقی ہو گئی۔ یہ تو بہت یعنی توہمات ہیں اور شبہات ہیں، محض وساوس ہیں ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ تو حضور کی بیویوں کے لیے حکم تھا، بھئی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نماز کا حکم بھی ان کے لیے تھا۔ ہماری نماز جب ان جیسی نہیں ہو سکتی تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں، کیونکہ اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، یہ سارا حکم تو اسی آیت میں کھڑا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم بھی صرف حضور کی بیویوں کو تھا، زکوٰۃ دینے کا حکم بھی پھر حضور کی بیویوں کو تھا۔ تو یہ محض ایک ایسی منطق ہے جس کا عقل سے یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے جو آزادی پسند لوگ ہیں، جن کو آج کل آزادی نسواں پر بڑا زبردست شوق ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. بہرحال اس میں آزادی تو رہی ہے، نسواں باقی نہیں رہا، باقی سب کچھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، آزادی تو ہے لیکن نسواں نہیں رہا، کیونکہ نسواں ہوتا تو پھر پتہ نہیں آزادی نہ ہوتی. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ ان کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر آزادی نہ ہوتی یا عورت کو فوج میں آنے کی اجازت نہ ہوتی، پولیس میں آنے کی اجازت نہ ہوتی، پائلٹ بننے کی اجازت نہ ہوتی، ہمارے مردوں کے برابر آنے کی، تو پھر بی بی عائشہ کیوں میدان میں نکلی؟ تو بی بی عائشہ تو خود میدان میں نکلی ہیں، وہ امہات المومنین ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پہ جنگ لڑی. تو اگر بی بی عائشہ میدان میں آ سکتی ہیں، جنگ لڑ سکتی ہیں، خلیفہ راشد کا مقابلہ کر سکتی ہیں، تو پھر ہمارے دور کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اگر ان کے احکام عام ہیں تو پھر بی بی عائشہ کا جو عمل ہے پھر ہماری عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی فوج میں آ سکتے ہیں، ہماری عورتیں بھی آ سکتی ہیں اور وہ بھی تحریک چلا سکتی ہیں. تو اصل بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ وہ واقعہ کیا تھا. تو اس کا مختصراً میں آپ سے عرض کروں کہ واقعہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ، بی بی ام سلمہ، بی بی صفیہ، یہ ازواج رسول ہیں، یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. تو جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں تو اسی دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کر دیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آپ کو شہید کر دیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد خلافت کی بیعت جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہو گئی، تو وہ قاتلان عثمان جو تھے، یعنی وہ جماعت جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، سب سے پہلے انہوں نے بڑھ کے بیعت کی حضرت علی کے ہاتھ پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. اور اسی دور میں ان لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل کے خلاف روکنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، نعمان ابن بشیر بھی تھے، کعب ابن عجرہ بھی تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے رہے کہ خدا کا خوف کرو، خلیفہ وقت کو بلا وجہ مظلوم شہید کر رہے ہو. اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کا ادارہ کرو. لیکن انہوں نے نہ سنا، چونکہ وہ تو عبداللہ ابن سبا کی تحریک کے شکار ہو چکے تھے، یہودیت کے جال میں پھنس چکے تھے، اور یہودیت کا جال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا پھر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہوا کہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، بی بی عائشہ، ام سلمہ، بی بی صفیہ مکے میں تھیں. ان کو مکے میں خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. اسی دور میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کو بھی خطرہ ہو گیا کہ کہیں قاتلان عثمان ہمیں بھی شہید نہ کر دیں. تو یہ حضرات جو تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت نعمان ابن بشیر، کعب ابن عجرہ، یہ وہاں سے چلے اور مکہ آ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے بی بی عائشہ سے ملاقات کی اور نے کہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے. حضرت عثمان داماد محمد مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذکر الرین، حضرت عثمان باحیا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں، اور جس کے بارے میں رحمت دو عالم یہ فرمائیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ نے تیری جنت کا فیصلہ کر دیا. تو حضرت عثمان کو پیاسا گھر میں شہید کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہو گئی ہے. لیکن بیعت کرنے والوں میں سب سے آگے وہ لوگ ہیں جو قاتلین عثمان ہیں، اور ہم نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ ان سے قصاص لیا جائے. حضرت علی خاموش ہیں. بی بی عائشہ کو انتہا صدمہ ہوا.
سیدہ بے انتہا مغموم ہوئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرامین رسول بھی یاد آئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم پہ ایک امتحان کا دور آئے گا اور لوگ تیری خلافت کی قمیص کو تار تار کرنا چاہیں گے، اتارنا چاہیں گے، لیکن تم مت اتارنا۔ اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رحمت دو عالم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے پھر فتن کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اچھا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم تھی، آپ کی جو مہر تھی، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی مبارک تھی، تو وہ انگوٹھی بھی تھی اور خاتم بھی تھی، کیونکہ اس دور میں ایک رواج تھا کہ جتنے اجمی لوگ ہیں، ملوک الاعاجم ہیں، وہ اس خط کو اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک اس پہ مہر نہ ہو۔ تو رحمت دو عالم نے وہ مہر بنوائی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو بہرحال اسی کو پھر باہر جب خط بھیجے جاتے ملوک الاعاجم کو تو وہ مہر لگائی جاتی۔ حضور کے بعد وہ آپ کی انگوٹھی مبارک حضرت ابوبکر کے پاس رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو ہے وہ انگوٹھی حضرت عمر کے پاس رہی، حضرت عمر کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس رہی، یعنی جو بھی خلیفہ بنتا رہا وہ انگوٹھی مبارک منتقل ہوتی رہی۔ حضرت عثمان اتفاق کی بات ہے کہ پیر حدیث مدینہ منورہ ایک کنویں کے کنارے پہ بیٹھے تھے، تو آپ نے اس کو ہاتھ سے نکال کے تھوڑا سا دیکھا کہ میں دیکھ لوں، اس کو ذرا صاف کر لوں، تو آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی اور کنویں میں گر گئی۔ اس کے بعد بڑی تلاش کی سیدنا عثمان نے اور بڑی محنت کی گئی، لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس انگوٹھی کے گرنا بھی ایک اشارہ تھا آنے والے فتنوں کی طرف، کہ جب یہ انگوٹھی گر جائے گی تو ایک لحاظ سے پھر حکم جو ہے وہ ہل جائے گا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں قصہ موجود۔ تو بی بی عائشہ کے سامنے یہ ساری روایات تھیں، تو بی بی صاحبہ بہت ہی پریشان ہوئیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازہ تھا آج دروازہ ٹوٹ گیا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے آپ کے عزیز تھے، تو آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا حل کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بی بی اصل بات یہ ہے کہ اب اس وقت کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، ان کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں شریعت کے مطابق، اور پھر جا کے امن و امان اور استحکام ہوگا، ورنہ تو ان کا تسلط ہو جائے گا، پھر اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ کی ذات کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی شخصیت نہیں جو دباؤ ڈال سکے، کیونکہ آپ امہات المومنین حضور کی بیوی، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کر سکتے۔ تو اب بی بی عائشہ کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ سے سیدھا مدینہ منورہ نہ جائیں، کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمیں بھی وہ پکڑیں گے، کیونکہ ہم ان کو روکتے رہے کہ حضرت عثمان کو شہید نہ کرو، لیکن انہوں نے ہماری نہیں مانی اور ہم جان بچا کے مکے آئے۔ اب اگر ہم پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ ان کا تسلط ہے، ان کا کنٹرول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہیں اور گھرے ہوئے ہیں ان کے اصل۔ بی بی صاحب نے فرمایا تو پھر اس کا حل کیا؟ تو وہاں جو اور بھی صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا اس کا حل ایک ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے مدینہ منورہ جانے کے آپ بصرہ جائیں۔ بصرہ میں جانے کے بعد یہ ہے کہ اصحاب رسول ہیں اور عقیدت والے لوگ ہیں، تو وہاں اتنی طاقت کم از کم جمع ہو جائے گی کہ حضرت علی کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس بھی ایک قوت ہے، میں ان کی بات مانوں، اور اگر حضرت علی کو کوئی کمزوری ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا سکے۔ مقصد تو قصاص ہے اور تو کوئی جھگڑا ہے نہیں۔ تو بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پہ راضی ہو گئیں، اور بی بی صاحبہ ان کو ساتھ لے کر اور اونٹوں پہ سوار ہو کے
آپ نے سفر جو ہے بصرے کی طرف شروع کر دیا۔ بصرہ اب بھی مشہور ہے، بصرہ کوفہ عراق کے اندر شہر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخالفین نے، دشمنان نے، عثمان نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی اگر آپ نے ابھی سے کنٹرول نہیں کیا تو بی بی عائشہ تو ایک عظیم طاقت بن کے ابھریں گی۔ وہ کیا رسول ہے، وہ امہات المومنین ہے، پھر عالمہ ہے، ذکیہ ہے، بات کرنا جانتی ہے۔ اگر انہوں نے حضور کے صحابہ کو خطاب کیا تو صحابہ تو ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر مدینے سے بھی لوگ اس کا ساتھ دیں گے، تو تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تمہاری خلافت چھیننا چاہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا؟ انہوں نے کہا فوراً آپ لشکر کشی کریں، آپ فوج لے کے چلیں، تاکہ بجائے اس کے بصرے پہنچ جائیں، اپنی فوج بنا لیں، اپنی تیاری کر لیں، تو پھر تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم ان کو پکڑ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے فوجوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ لیکن آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت والجماعت کی کتابیں بھی اور اہل تشیع کی کتابیں بھی، کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ حضرت آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کبھی لشکر کشی نہ کریں، آپ کبھی فوج لے کے نہ جائیں، کس کے مقابلے پہ جائیں گے؟ اپنی اماں کا مقابلہ کریں گے، امہات المومنین کا مقابلہ کریں گے، اور پھر قیامت والے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ آپ بالکل لشکر کشی نہ کریں۔ اور یہ تو ایک بات ہے، اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ دو آدمی منتخب کریں، وہ جا کے بی بی عائشہ سے بات کریں کہ اماں کیا چاہتی ہو، کیوں بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہیں آپ لوگ، یہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا دباؤ تھا کہ انہوں نے حضرت حسن حسین کی بات بھی نہیں مانی، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بات بھی نہیں مانی، عبداللہ ابن عباس کی بات بھی نہیں مانی، اور فوج لے کے نکل پڑے، لیکن حضرت حسن حسین ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا ہم بی بی عائشہ کے مقابلے پہ نہیں جائیں، امہات المومنین ہم کیسے مقابلہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، بی بی عائشہ بھی بصرے کے قریب پہنچ گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں بھی پہنچ گئیں۔ تو اب بالکل جب آمنا سامنا ہو گیا تو بصرہ سے بھی لوگ آ گئے بی بی عائشہ کی مدد کے لیے۔ تو اب جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سوچا کہ بات تو بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے حضرت قینقاع صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ تم جا کے بی بی عائشہ سے بات کرو۔ اچھا ہوتا کہ میں مدینے سے نہ نکلتا، لیکن چونکہ اب ہم مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں اور بات ختم کی، اب واپس جانا جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ تم جا کے بی بی عائشہ سے پوچھو کہ بیوی صاحبہ کیا چاہتی ہیں آپ، اور اگر انہوں نے بات کر رہی تھی تو مدینہ منورہ آ کے میرے ساتھ بات کرتی، نہ کہ بصرہ جا کے اپنی قوت بنائے۔ حضرت قینقاع تشریف لائے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کے پیچھے بیٹھی تھیں، انہوں نے آ کے سلام کیا، انہوں نے پوچھا کہ ماذا ترضین سیدہ عائشہ، ماذا ترین، ماذا تحبین، کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے بنی الاصلاح، کیا میرے بیٹے میں تو اصلاح چاہتی ہوں، میں تو صلح چاہتی ہوں، ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے کہ قاتلان عثمان کو پکڑا جائے۔ اگر خلفاء رسول اسی طرح شہید ہوتے رہیں اور قاتل دندناتے رہے پھر تو کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا۔ اگر خلیفہ راشد کو شہید کر دیا جائے اور قاتلان عثمان جیسے لوگوں کو کھلی چھٹی ہو کہ وہ پھر رہے ہوں مدینہ منورہ میں، ان کا کنٹرول بھی ہو، اور قاتل ہنستے ہوں اور دندنا کے پھرتے ہوں، اور اس کا معنی تو یہ ہوا کہ پھر تو کوئی خلیفہ نہیں بچے گا۔ اور دیکھو بی بی عائشہ کی بات کتنی سچی تھی۔ اس کے بعد تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر چھٹا خلیفہ مسلمانوں کا شہید ہوا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی اس دور سے لے کر آخر تک
کہ ہر چھٹا خلیفہ لازم شہید کیا گیا. وہی بات جو بی بی عائشہ نے اس وقت کی تھی کہ اگر قاتلوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو مقصد دروازہ ہی کھل گیا. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں، نہ جنگ چاہتی ہوں، نہ ہمیں خلافت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حضرت علی کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنانا ہے. حضرت علی تو داماد محمد مصطفیٰ ہیں، زوج فاطمہ ہیں، ابو الحسن والحسین ہیں. ہم تو سب سے پہلے ان کی بیعت کریں گے. تو حضرت قینقاع جب آئے، انہوں نے حضرت علی سے میں کیسے کھڑا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دوبارہ جاؤ اور بی بی عائشہ سے جا کے یہ کہو کہ حضرت علی تمہارے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح تم یقین کرنا چاہو وہ اس سے اعتماد لے لو. سب سے پہلے بیعت کر کے اپنی پوری طاقت جو ہے مجھے دو، میرے ہاتھ پاؤں مضبوط کرو، مجھے استحکام نصیب ہو. ابھی مجھے مدینہ منورہ پہ پورا کنٹرول نہیں ہے، وہی لوگوں کا کنٹرول ہے جو قاتلان عثمان ہیں. میں اگر ان سے بدلہ لیتا ہوں تو مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان سے قصاص لے سکوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ میری بیعت کریں. آپ کے جتنے لوگ ساتھ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں، جتنے لوگ ہیں اور بصرہ کے لوگ ہیں وہ سارے میری بیعت کریں تاکہ قاتلان عثمان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اب حضرت علی کی خلافت مستحکم ہو گئی ہے. اب سب نے حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے تو اس کے بعد مجھے 100-200 آدمی کا پکڑنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا، ورنہ اس سے پہلے میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو بی بی عائشہ کو جب اطلاع ملی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے حضرت علی، میں راضی ہوں. ہمارا مقصد تو صرف قصاص عثمان ہے اور ہمارا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں. ہم راضی ہیں، چلیں پھر مدینہ منورہ چلتے ہیں اور وہاں جا کے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو اب قاتلان عثمان کا گراؤ جو تھا انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو پھر ہماری موت یقینی ہو گئی کہ اگر سیدہ عائشہ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اس کا معنی ہے کہ تمام امہات المومنین اس کے ساتھ ہوں، تمام اہل مدینہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، ارباب حل و عقد حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، کوفہ بصرہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، مکہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا. تو پھر تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے، پھر حضرت علی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. حضرت علی تو مجبور ہیں، ورنہ حضرت علی کہاں حضرت عثمان کا قصاص چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں. انہوں نے اس کا ایک حل سوچا. انہوں نے حل یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تیار کرو 50-60 کہ رات کو جب سب لوگ آرام سے سو جائیں تو وہ جا کے بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دیں، اور 50-60 آدمی ایسے ہوں جو رات کی تاریکی میں حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دیں، اور جو بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کریں وہ کہیں کہ جا جیش علی، علی کا لشکر آ گیا، علی کا لشکر آ گیا، غداری کی حملہ ہو گیا. اور جو علی کے لشکر پہ حملہ کریں وہ کہیں جا جیش عائشہ، عائشہ کا لشکر آ گیا، عائشہ نے غداری کی، نعوذ باللہ. تو اس طرح انہوں نے اپنے آدمی تیار کیے. حضرت علی مطمئن، بی بی عائشہ مطمئن، وہ تو جناب اپنے اپنے کیمپوں میں بڑے آرام کی نیند سو گئے کہ اللہ نے مہربانی کرتی مسئلہ حل ہو گیا. تمام صحابہ سو گئے کہ اللہ کا شکر ہے وہ جو ایک ٹینشن تھی ختم ہو گئی. اینڈ ٹائم پہ جناب تلواریں سوتے ہوئے 50 آدمی اندھیرے میں ٹوٹ پڑے اور جیش اور جیش اور جیش اور جا جیش علی، جا جیش عائشہ. نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی نیند سے اٹھتا گیا ہتھیار پکڑتا گیا اور لڑائی شروع ہو گئی. ہزاروں اصحاب رسول جو تھے وہ شہید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دشمنوں کی چال جو تھی وہ کامیاب ہو گئی. آج بھی آپ دنیا میں کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اپنے غانوں پہ بیٹھ کے ہاتھ مار رہے ہوتے تھے افسوس سے، اور کہتے تھے کہ میں کیا جواب دوں گا، میں کیسے سرکار دو عالم کے سامنے جاؤں گا. اور بی بی عائشہ کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. تو اس لیے اب دیکھنا چاہیے
کہ یہ جو حکم ہے گھر میں رہنے کا، اگر بی بی عائشہ کے باہر نکلنے سے استدلال کیا جائے تو پہلے تو دیکھا جائے نا کہ بی بی عائشہ کے حالات کیا تھے۔ وہ تو قصاص عثمان کے لیے کھڑی ہوئی۔ آج بھی اگر کسی عورت کے بھائی کو، خاندان کو قتل کر دیا جائے تو اس کو اسلام حق دیتا ہے، وہ کورٹ میں جائے، عدالت میں جائے، مقدمہ کرے، مطالبہ کرے، اپنی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اس کو دلیل بنا کر یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ عورت کرکٹ کھیلے؟ یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ ہم فٹ بال کی ٹیمیں بنائیں؟ یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ کاسٹیوم پہن کے جناب وہ سمندر کے کنارے پہ اٹکیلیاں کرے؟ یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ کلب میں آ کے اپنے حسن کی نمائش کرے؟ یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری محفل شمع محفل بنے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ ان میں سے کتنے کا باپ شہید ہو گیا ہے کہ ان کے قصاص کے لیے پھر رہی ہے؟ اس لیے ایسے، اور پھر یہ دیکھو کہ اس کے باوجود کہ وہ بی بی مجبور ہے، پہلے سے مکہ گئی ہے، اس کے باوجود بی بی صاحبہ روتے روتے، اور حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ میری تمنا تھی کہ میں بھی حضور کے روضہ مبارک میں دفن ہو جاتی، لیکن میں نے جو غلطی کی تھی اس وجہ سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں روضہ رسول میں کیسے دفن ہوں۔ اسی لیے بی بی عائشہ نے فرمایا، حکم دیا کہ میری موت کے بعد مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کیونکہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں نے اس آیت کی خلاف ورزی تو کی ہے، گھر سے باہر تو نکلی ہوں، چاہے میں مجبور تھی، چاہے میں حق پہ تھی، لیکن کرنا فی بیوتکن، تو بی بی صاحبہ کو تو ساری زندگی اپنے نکلنے پر ندامت رہی، ساری زندگی بی بی صاحبہ کو احساس رہا، افسوس رہا کہ میں نے کیا کیا، مجھے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس لیے ایسی آیتوں سے استدلال پکڑنا جو ہے وہ جہالت ہے اور غباوت ہے اور شقاوت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، عورت کی شان اسی میں ہے، اللہ نے عورت کی عظمت اسی میں رکھی ہے کہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قیمتی ہیرا بنایا ہے کہ جس کو جتنا سنبھال کے رکھو گے، جس کو جتنا پردوں میں رکھو گے، جس کو جتنا حفاظت سے رکھو گے، اتنا اس کی چمک میں اضافہ ہوگا، کیونکہ عورت کا حسن جو ہے وہ حیا کا نام ہوتا ہے، حسن بے حیائی کا نام نہیں ہوتا ہے، حسن آوارگی کا نام نہیں ہوتا ہے، حسن فیشن کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہوتا ہے وہ تو حیا کا نام ہے، وہ تو عزت کا نام ہے، وہ عفت کا نام ہے، وہ عصمت کا نام ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ۔ اب جناب اس میں دیکھیں کہ اللہ نے ایک تو حکم دیا کہ گھر میں رہیں، دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر کبھی نکلنا پڑے عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے شرعاً جائز ہے، نماز کے لیے جائز۔ اچھا گھر میں کوئی نہیں ہے، سودا سلف لینا ہے، جائز ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ اسکول چھوڑنا ہے، جائز ہے، مجبور ہے۔ اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ جب نکلے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، تبرج کہتے ہیں کسی، جیسے کہتے ہیں برج بنا ٹاور دور سے نظر آتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مینار نہ بنائے کہ سب کی نظریں اس کی طرف آئیں۔ وہ اپنے لباس کو، اپنے سنگار کو، اپنے زیورات کو اس انداز میں پہن کے نہ نکلے کہ لوگوں کی نظریں اس پہ پڑیں۔ وہ اپنی چال اور ڈھال کو اس انداز میں نہ بنائے کہ لوگوں کی نظر پڑے کہ بھئی یہ کون مستانی چال چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم آ گیا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ جاہلیہ کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جو وہ تہذیب تھی اس وقت وہ جاہلیت تھی، اسلام سے پہلے بھی جاہلیت تھی، اور ان کے اندر یہ کھلا تھا، تبرج تھا، سفور تھا، کوئی پردے کا لحاظ نہیں تھا، وہ اپنے جسم کی، بدن کی، زیورات کی، ہر چیز کی نمائش کرتی تھی۔ اللہ نے اس سے روک دیا۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ بھئی ان چیزوں پہ عمل کرنا، شریعت پہ قائم رہنا، اللہ رسول کے حکم پہ قائم رہنا، پردے پہ قائم رہنا۔ اس کا طریقہ کیا فرمایا؟ اقمنا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے
کہ اس کا اللہ کے ساتھ بندے کا صلہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا ربط ہو جاتا ہے، صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ ذکر ہے، نماز جو ہے وہ فکر ہے، نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، نماز جو ہے وہ دربار خداوندی کی حاضری ہے۔ تو جب 5 وقت آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لازمی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی تو آئے گی، لازمی بات ہے کہ گناہوں سے نفرت تو آئے گی، لازمی بات ہے کہ بھلائی سے محبت تو آئے گی، لازمی بات ہے کہ اہل اللہ سے ہر جگہ آپ کو یہی حکم ملے گا۔ جیسے یہاں اس آیت ہے اقیمنا الصلاۃ، تو ہر جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صلو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو آپ نے قائم کرنا ہو، کسی آپ نے مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹاور ہے، مینار ہے، ہم نے اس کو قائم کرنا ہے، قائم ہے نا کھڑا کرنا ہے، تو آپ کھڑا کیسے کریں گے؟ اگر ذرا بھی ٹیڑھا ہوگا تو کھڑا کیسے ہوگا؟ تو یہ تو تب کھڑا ہوگا کہ یہ ہر طرف سے بالکل اپنے اس زاویے پہ کھڑا ہو، اپنے ذرا سا میدان ہوا گیا، آپ دیکھتے نہیں یہ بڑی سی بڑی مضبوط بلڈنگ ہو، لیکن ذرا سی بھی اس میں میل آنا شروع ہو کر یہ گئی گئی۔ تو قائم کرنے کا معنی علماء نے فرمایا کہ قائم نماز کرنے کا معنی یہ ہے کہ اداؤہا بشروطہا وارکانہا فی اوقاتہا، کہ نماز کو اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات اور اوقات، اس میں اس طرح ادا کرنے کا نام ہے قائم کرنا۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی جب سورج نکلنے لگا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی جب سورج ڈوبنے لگا، اچھا آپ کی نیند کھل گئی تو آپ نے پڑھ لی، نیند نہیں کھلی تو چلو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں گے، تو یہ قائم کرنا نہیں ہوتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو ان کے اوقات میں اور ان کے شروط و ارکان سے بغیر وضو کے پڑھ دیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور بغیر تلاوت کے، بغیر رکوع سجود کے، نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے شروط ہیں، ارکان ہیں، اوقات ہیں، حدود ہیں، ضوابط ہیں، اس کے مطابق پابندی کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا نماز کا قائم کرنا۔ تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اچھا علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا آیت تخیر۔ آیت تخیر کیا تھی کہ بیویوں نے حضور سے خرچ لیتی تھی نا، مطالبہ کرتی تھی، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے قسم کھا لی کہ میں بیویوں کے پاس 1 مہینہ نہیں آؤں گا۔ تو اس کے بعد وہ آیت تخیر اتری تھی کہ اللہ کے نبی آپ بیویوں کے سامنے مسئلہ رکھ دیں کہ بھئی اگر تمہیں دنیا چاہیے، اگر تمہیں دنیا کی عزت اور دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو اور میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے عزت کے ساتھ رخصت کرنے پہ تیار ہوں، اور اگر مجھے چاہتی ہو ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، دار آخرت چاہیے، تو پھر تو گزارا کرنا ہوگا۔ تو اس وقت عالم یہ تھا کہ حضور کے گھر میں بستر نہیں تھا، حضور کے گھر میں ایک مشکیزہ پانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے؟ چٹائی یا ایک چمڑے کا ٹکڑا، اس کو ڈبل کر کے بچھا دیا تو بستر بن گیا، ایک چمڑے کا سرانہ جس میں ایک کھجور کا جال بھرا ہوا تھا، یہ حضور کا سرانہ مبارک تھا۔ تو جب یہ عالم تھا تو زکوٰۃ بھی کہاں سے دیں گی؟ ان کے تو گھر میں اپنے کھانے کا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے وآتین الزکاۃ، تو اس سے اشارہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بھی دولت دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اتنی مال دیں گے، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بی بی عائشہ کے پاس ایک دن 80,000 درہم آیا، ایک دن میں 80,000 درہم۔ اس دور میں آج کا اندازہ کر لیں گے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کیا بنے گا کہ 80,000 درہم آج سے 1426 سال پہلے۔ اور شام دیکھیں کہ صبح کو وہ پیسے پہنچے، بی بی صاحبہ روزے کے ساتھ تھیں، جب افطار کا وقت آیا تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے اور پانی تھا،
اور آپ کی کنیزہ نے عرض کیا، آپ کی کنیز نے عرض کیا کہ امہات المؤمنین بی بی صاحبہ اگر 1 درہم ہی کم از کم ہمیں دے دیتی، 2 درہم دے دیتی، آج تو کم سے کم ہم گھر میں کوئی کھانا وانا بنا لیتے، کوئی گوشت لے آتے، کچھ پکا لیتے۔ بیوی نے فرمایا تم یاد کرتی تو میں دے دیتی، تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو خیال رہا نہیں کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ 80,000 درہم ایک دن میں خیرات ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو بات کہتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت اللہ الغیوب ہیں، وہ جو بات فرماتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے اور ہونی ہوتی ہے۔ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ۔ پہلے اچھا اس کو سمجھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی حکم عام ہوتا ہے، بعد میں تخصیص ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے خاص خاص چیزوں کا ذکر کر کے پھر عمومی حکم دے دیا جاتا ہے، عمومی حکم دے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بیٹا مدرسے جایا کرو، محنت کیا کرو، پڑھا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اسلام کے بھائی اپنے اللہ رسول کی اطاعت کہ بس ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو، تو یہ ایک طریق خطاب ہے کہ پہلے خطاب اللہ نے کیا فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی خطاب کا انداز دیکھیں نا، ازواج کا مقام دیکھیں۔ پہلے فرماتی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن۔ پہلے خطاب فرمایا کہ یا نساء النبی، نبی کی بیوی، اور تم کوئی دنیا کی عورتوں کی طرح ہو، تمہارا تو شان ہی نرالا ہے، تمہارے تو عظمت ہی نرالی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلی ہدایت یہ دی تھی کہ کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، جب بات کریں پہلے تو بلا ضرورت بات ہی نہ کریں، اور اگر بات کریں تو لہجے میں نرمی نہ ہو، لگاوٹ نہ ہو، بات کے اندر کسی قسم کی کوئی اندیشہ اوہام بھی نہ ہو، تاکہ کسی کے دل میں کھوٹ ہے تو وہ بات کی نرمی سے غلط اندازہ نہ لگا لے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ بیویوں کی اللہ کے قرآن پہ عمل کا کیا عالم تھا کہ صرف بندے کے عورت کے بدن پہ پردہ نہیں، عورت کی آواز پہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بڑی شان ہے بیویوں کی، وہ نبی کی ماں بن سکتی ہے، وہ نبی کی بیٹی بن سکتی ہے، وہ نبی کی بیوی بن سکتی ہے، بہن بن سکتی ہے، لیکن نبی کی امام نہیں بن سکتی، مسجد کی امام نہیں بن سکتی، وہ مؤذن نہیں بن سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے، اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ اس لیے بی بی صحابیات کہتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد، آیت حجاب کے اترنے کے بعد اگر حضور کی بیویاں کبھی بات کرتی تو آگے منہ کے ہاتھ رکھ لیتی تاکہ صحیح آواز کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ کون بول رہی ہے، یہ پتہ ہی نہ لگے۔ یہ تو پھر ازواج رسول کا مقام تھا نا کہ اپنی آواز کو بدلنے کے لیے آگے اب ہاتھ رکھ لیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے بعد وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، حالانکہ یہ وہ گھر ہیں جس کو اللہ نے فرمایا تھا بیوت النبی، میرے نبی کے گھر ہیں، وہاں فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں ایسے نہ آیا کرو جب تک کہ اجازت نہ ملے، جب تک کہ حضور سے اذن طلب نہ کرو۔ اور یہاں فرماتی ہیں بیوتکن، یہ گھر تمہارے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کی بیویوں کو کتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ اور علماء نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اب تم نبی کی بیویاں ہو، اب تو تم نے قیامت تک نبی کی بیویاں رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد تم کوئی دوسری شادی کر لو گی، حضور کے بعد بیوہ ہونے کے بعد عزت گزار کے گوش ہے، نہیں، اب تو تم امہات المومنین ہو، اب تو تم تمام امت کی مائیں ہو۔ حضور کی تمام امت کے مرد جو ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں، تو بیٹوں سے شادی تھوڑی ہوتی ہے،
اس لیے فرما دیا کہ اس کے حاکم فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ علماء نے فرمایا اولا کا اشارہ کر کے اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کہ جاہلیہ اخرى کا دور بھی آئے گا، جیسے حضور کے زمانے سے پہلے جاہلیت اولا کا دور تھا، ایک وقت آئے گا جب جاہلیت اخرى ہوگی۔ آج وہی دور دیکھ لیں کہ ہر جگہ عورت جو ہے، ہر جگہ عورت آگے ہے، ہر جگہ عورت جو ہے وہ کوئی دنیا کا فیشن، کوئی دنیا کا پروڈکٹ، کوئی دنیا کی یعنی 2 ریال کی سگریٹ کی ڈبی نہیں بک سکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں وہ سمجھتے عزت ہو رہی ہے یا ذلیل کیا جا رہا ہے عورت کو۔ اسی طرح آپ دماغ میں ایک بات یاد رکھیں، کہتے ہیں نا یورپ نے بڑے حقوق دیے ہیں، یورپ نے عورت کو عورت سمجھ کے حقوق نہیں دیے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ دماغ میں، عورت کو مرد بنا دیا ہے، مرد کو حقوق دے رہے ہیں، عورت کو تو حقوق ہی نہیں دیے انہوں نے تو عورت کو مرد بنا دیا، عورت عورت ہی نہیں رہی۔ تو عورت کے حقوق تو تب ہوتے پہلے تم اس کو عورت بناؤ، عورت سمجھو، پھر اس کو حقوق دو۔ یہ حقوق صرف اسلام نے دیے اور کسی نے نہیں دیے۔ اسلام نے حقوق دیے ہیں کہ بیوی کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، مطلق عورت کا یہ حق ہے۔ یہ حقوق صرف اسلام نے دیے ہیں۔ وہ تو کیا یہ کیا حق ہوا کہ چلی کیونکہ مرد بھی گاڑی چلاتا ہے تم بھی ڈرائیوری کرو، مرد بھی کلرک ہوتا ہے تم بھی کلرک بنو، مرد بھی ٹائپسٹ ہوتا ہے تم بھی ٹائپسٹ بنو، مرد بھی سیکٹری ہوتا ہے تم بھی سیکٹری بنو، مرد بھی ٹیلی فون آپریٹر ہوتا ہے تم بھی ٹیلی فون آپریٹر بنو۔ بلکہ نعوذ باللہ اب تو یہ ہو گیا نا کہ جتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں نا، ان کے دفاتر میں کاروبار چلانے کے لیے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کے دفتر میں رکھی جاتی ہیں کہ کوئی ہمارے کاروبار کے لیے نہ آئے تو اس کو دیکھنے کے لیے تو آئے، کم سے کم دفتر میں تو آئے نا۔ تو تمہیں کوئی حقوق تو نہیں دیے جا رہے، تمہارے حقوق میں تو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہیں مرد ہونے کے عورت ہونے کے بجائے مرد بنایا جا رہا ہے۔ اسلام نے تمہیں حقوق دیے، اسی لیے اسلام اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ جب نبی کی بیویاں بغیر نماز کے نہیں چھوٹ سکتی تو کسی عام عورت کا کیا مقام ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، اپنے اپنے وقت میں شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تبارک و تعالی جب صاحب نصاب بنائے، کم سے کم مسجد میں تو یار آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو آپ وائبریشن پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ ایسا ہو تو آدمی ہاتھ میں رکھ لیتا ہے ایسی جگہ تاکہ کوئی ایسی ہو تو وہ رہ نہ جائے۔ مسجد کے اندر موسیقی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن نے تو خیر چال چلی ہے، لیکن اس کی چال کو ناکام کرنا تو ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ جہاں تالی بجانا منع ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی نماز کیا تھی، وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور آج ہم باقاعدہ میوزک لگا کے بیٹھے ہوتے، اور میوزک بھی ایسے گندے، ایسے ذلیل، ایسے شہوت انگیز کہ جن کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، ایک یورپ کا آدمی مجھے آ کے میرا امریکہ کا تھا یا لندن کا تھا، اس نے کہا جی آج میں نے حتیم میں اور بین الرکنین یعنی رکن حجر اسود رکن یمانی کے درمیان فجر کی نماز کے اوقات میں نے دیکھا کہ جب ایک آدمی کے موبائل پہ وہ آیا میوزک چلا تو وہ بالکل وہ سروس تھی جو عیسائی اپنی عبادت کے وقت گرجوں میں لگاتے ہیں نا، وہی لگی۔ وہ جو اس قسم کا ان کا ایک میوزک ہوتا ہے نا جب وہ سروس کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس وقت وہ چالو ہوتا ہے، تو بالکل وہی جو تھا وہ لگا۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل والا جانتا بھی نہ ہو، موبائل والے بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ آج کل موبائل ہو گیا سستا، دشمن نے جو چیز پھیلانی ہو نا اس کو سستا کر دیتا ہے، ہر آدمی کی اب پہنچ میں آ گیا، ورنہ جب تک یہ نہیں تھے کہ لوگ مر تو نہیں گئے، لیکن اب چونکہ سستا ہو گیا ہے ہر آدمی خرید رہا ہے ماشاءاللہ،
اور جس کو دیکھو جناب کعبۃ اللہ کا طواف ہے تب بھی موبائل ہاتھ میں، حجر اسود پہ کھڑا ہے موبائل ہاتھ میں ہے، حتیم کے اندر کھڑا ہے موبائل ہاتھ میں ہے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہا ہے، روضہ رسول اللہ پہ جہاں حکم ہے کہ آواز اونچی ہو تو تمہارے عمل تباہ کر دوں گا، وہاں یہ گانا لگا کے بیٹھا ہے۔ جہاں حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، علماء نے لکھا کہ مدینے میں جا رہے ہو یا چل رہے ہو ریاض الجنہ میں اسلام پڑھنے کے لیے تو اپنے پاؤں آرام سے رکھو کہ پاؤں دھپ دھپ نہ کریں، اس آواز میں بھی خدا کہیں نہ پکڑ لیں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبی میں آواز آئی، آپ نے سنا کون ہے یہ لوگ، پکڑ کے لے آؤ ان کو، لے آئے صحابہ، من انتما، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لو جاءتکما، خدا کی قسم اگر تم مدینے کے ہوتے تو آج عمر تمہیں درے مار مار کے ٹھیک کر دیتا، تم باہر کے آدمی ہو اس لیے معافی دیتا ہوں، خبردار اونچی آواز سے جھگڑا کر رہے ہو مسجد رسول میں۔ کہاں جھگڑا تو انسان ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، قابو نہیں رہتا، لیکن کہا یہ ہے کہ ہم خود چوائس کر کے کہ کون سا ہم نے میوزک جو ہے کون سا لگانا ہے، خود چوائس، اگر وہ نہ ملے تو باقاعدہ کمپیوٹر سے جا کے وہ ڈلواتے ہیں بیچارے کہ بھئی میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو لوگ حضور کی گستاخی نہیں کریں گے، جب ان کو پتا ہے کہ ان کا تو ہر مسلمان خود گستاخ رسول ہے، خود حضور کی گستاخی کر رہا ہے، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کی توہین کر رہا ہے، مدینہ منورہ کی توہین کر رہا ہے، طواف کی توہین کر رہا ہے، چلو ہم بھی کارٹون چھاپ کے مزید ان کو چھیڑیں، ان کے زخموں پہ مزید نمک انڈیل دے، جلے گا تو وہ بیچارہ نا جس کے دل میں ایمان و اسلام۔ تو اس لیے بڑا خیال رکھیں۔ اب دیکھیں نبی کی بیویاں، اب جامع حکم آ گیا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر کام میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید۔ کہتے جی کہ ایام حج میں عرفات اور مینا میں لوگ قصر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو آپ نے قصر کی قصر ہی نکال دی ہے، جس نے لکھا ہے نا اس نے قصر کی قصر نکال دی، کاف کعبے والے سے قصر لکھی، کاف نقطے والے سے قصر ہوتی ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھا کریں۔ تو اچھا اب خدا کی شان دیکھو کہ جب ہمیں قصر اور قصر کا پتہ نہیں مسئلہ پوچھیں گے اختلافی تو سمجھے گا کون؟ بھائی پہلے ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ قصر کیسے لکھا جاتا ہے، تو پھر تو مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی آدمی اچھا لگتا ہے، اور جس کو اتنا پتا بھی نہ ہو تو اس کا کیا علاج کیا ہوگا مجھے بتائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ وہ آدمی جواب تو تب دے کہ اگر میں استعداد بھی تو ہو نا سمجھنے کی، اس میں بھی تو استعداد ہونی چاہیے نا سمجھنے کی، استعداد تو صاحب نے اپنی ظاہر کر دی۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، وہ کہتے ہیں آدمی مکے کا ہو، مدینے کا ہو، جو بھی ہو سب قصر پڑھیں، یعنی 4 رکعت والی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھیں، اور قصر بھی ہو اور جمع بھی ہو، یعنی عرفات میں جمع تقدیم ہو کہ پہلے ظہر پڑھیں اس کے بعد عصر پڑھیں اور 2 رکعت پڑھیں، اور اسی طرح پھر مزدلفہ میں
پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے تو وہاں جمع تاخیر ہوگی اور وہاں جمع تقدیم ہوگی، اور جتنے دن مینا رہیں وہاں بھی قصر پڑھیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اور ان کی حجت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں آپ نے قصر پڑھی ہے، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حج جیسے فرض ہے نماز الگ ایک مستقل فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بالکل حضور نے پڑھی ہے، لیکن حضور تو مدینے سے آئے ہیں، مسافر ہیں، 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں مکہ شریف میں، آپ تو مسافر ہیں، آپ نے تو ویسے بھی قصر پڑھنی۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے قصر پڑھی، اور آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فإنا قوم صفر، کہ مکے والوں تم اپنی نماز کھڑے ہو کے پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ اس لیے آپ کو دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے، جو لوگ مسافر ہیں وہ تو لازماً قصر کریں گے، لیکن اگر کوئی مقیم مکہ ہے، مکے کے رہنے والا ہے، تو وہ نماز جو ہے پوری پڑھے گا اور اپنے اپنے اوقات میں پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی مزدلفہ میں ہر حال میں جمع کرے گا۔ مزدلفہ میں چونکہ عرفات سے مغرب عرفات میں تو پڑھ نہیں سکتا، تو عرفات سے نکلنے کے بعد لازمی بات ہے کہ اس کو تاخیر ہو جائے گی، جب تاخیر ہو جائے گی تو مزدلفہ میں آ کے مغرب و عشاء کو جمع کرے گا، لیکن وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اور ان کی دلیل پھر خلیفہ راشد حضرت عثمان کا بھی عمل ہے کہ حضرت عثمان جب حج پہ گئے تو آپ نے نماز پوری پڑھی، صحابہ نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، حضور پاک نے نماز قصر پڑھی اور آپ پوری پڑھ رہے ہیں۔ نے فرمایا بھائی انی تاہل تو بے مکہ تھا، اب تو مکے میں نے گھر بنا لیا ہے، میں تو مسافر ہوں نہیں، میں کیسے قصر پڑھوں۔ تو باہر صورت اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور تمام کی نمازیں قبول منظور فرمائے، اور انشاءاللہ سب کی قبول ہوں گی۔ ائمہ کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، نہ وہ نزاع ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کے خلاف طنز ہوتی ہے، ان کا مقصد تحقیق ہوتا ہے